میرے بزرگوں اور عزیزوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں جزا و سزا کا تصور پایا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر مذہب اور ہر امت میں ہر دور کے اندر جزا و سزا کا قانون پایا جاتا ہے۔ اچھے کاموں کا بدلہ اچھا ملتا ہے جس کو جزا کہتے ہیں، اور برے کاموں کی سزا بری ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہی ہے، برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے جس کو سزا سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اے نافرمانو آج بہانے مت بناؤ، تم کو اس کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی اس کو بھی خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالی ہی کا ہے۔ بالآخر وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یعنی سزا دے گا، نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ یعنی جزا عنایت فرمائے گا۔ اس دنیا میں بھی یہی قانون جاری ہے۔ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اور جس کو آخرت کہتے ہیں، اس میں بھی جزا و سزا کا تصور کسی نہ کسی انداز میں تمام مذہب تسلیم کرتے ہیں، بلکہ آخرت کی زندگی اعمال کے بدلے ہی کے طور پر قائم ہوگی۔ میرے بزرگوں، انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جب اس سرزمین پر تشریف لائے تو آپ کی اولاد اس دنیا میں پھیلی تو نیکی و بدی بھی ان کے ساتھ پھیلی۔ نیکی اور بدی پہ جزا و سزا کا ضابطہ بھی ظہور میں آیا۔ اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کا ایک پہلو اس دنیا میں رونما ہوتا ہے تاکہ اس دنیا کا نظام صحیح طریقے پہ قائم و دائم رہے۔ اگر کوئی مکمل نظام حکومت و نظام حیات ہے تو وہ اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اس دنیا کو عنایت فرمایا ہے۔ اس نظام حیات میں انسانی جان و مال، عزت و آبرو، عصمت و عفت، اخوت و مروت، عظمت و حرمت کا پورا پورا تحفظ ہے۔ انسان خواہ کسی بھی خطے کا رہنے والا اور کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو، اسلامی نظام سب کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ دیگر تمام جانداروں بلکہ تمام مخلوقات کے حقوق کی حفاظت کرتا اور سب کے لیے ضابطہ مقرر کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب و دوسرے خطوں کی زمانے جاہلیت کی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو اس وقت نہ تھی، مگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسلام کے آفتاب عالم مہتاب نے ظلم و زیادتی کے اس تاریک دور کو پر نور بنا دیا، اور بدامنی، قتل، غارت، چوری، ڈاکہ زنی، جوا، شراب، زنا وغیرہ تمام برائیوں کا قلقمہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام عرب اور مسلمانوں کو زیر اقتدار علاقے امن و عافیت کا گہوارہ بن گئے۔ جس قوم کے رگ و ریشے میں فتنہ، فساد، لوٹ مار، قتل و غارت سرایت کیے ہوئے تھی، اس کی اس قدر اصلاح ہوئی کہ وہ تمام دنیا کے لیے مصلح مبلغ بن گئی۔ عدل و مساوت، اخوت، محبت ان کا جزء ایمان بن گئی، جو کل تک رہزن و
قزاق تھے وہ آج خدا ترس، عابد زاہد شب بیدار بن گئے۔ وہ ماحول کس قدر پیارا تھا کہ بادشاہ و فقیر، امیر و غریب، افسر و ماتحت سب بھائی بھائی بن گئے۔ حبشی، قریشی، فارسی، حجازی، ہر قوم اور ہر ملک کے باشندے ایک بدن کے اعضا کے مانند ہو گئے اور دنیا کی کھوئی ہوئی انسانیت دوبارہ مل گئی۔ میرے بزرگوں، یہ اسلام ہی ہے کہ جس میں یہ سنہرے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ میرے بزرگوں، دنیا عارضی ہے، ہر وقت آخرت کی فکر کریں۔ جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی سے ملیں تو اللہ کے لیے، کسی سے دوستی تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی تو اللہ کے لیے۔ آپ کے پیش نظر رضا الہی ہونا چاہیے، تو یہ پھر اعمال قبولیت میں چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی پرواہ نہ کریں، دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہے اور نہ کبھی خوش ہوگی، حتیٰ کہ انسان قبر میں پہنچ جائے لیکن دنیا خوش نہیں ہوگی۔ تو ہمیشہ خوشنودی اللہ کی دیکھیں کہ میرا رب ناراض تو نہیں ہے مجھ سے، کیونکہ ہم جو کچھ کریں گے ہم خود بھگتیں گے، کوئی اور نہیں بھگتے گا۔ شوہر اگر کرے گا تو بیوی نہیں بھگتے گی، بیوی کرے گی تو شوہر نہیں بھگتے گا، اولاد کرے گی وہ خود بھگتے گی، ماں باپ نہیں بھگتیں گے۔ ہاں، ماں باپ کی پکڑ ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اپنی ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی برتیں، جو کہ فرض والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے، ان کو سکھائیں، دین سکھائیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نافرمان نکل گیا، ہمارا بیٹا کہنا نہیں مانتا، بہو نے کرا دیا، کچھ کر دیا۔ یہ سب جو ہم تربیت دیتے ہیں مردار دنیا ان کے اندر ڈالتے ہیں، نہ اللہ کی پہچان کراتے ہیں، نہ دین کے احکام سکھاتے ہیں، نماز روزوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو پھر ایسے بچے یہی کریں گے بڑے ہو کے۔ میرے بزرگوں، آخرت کی پرواہ کریں، اللہ بڑا رحیم کریم ہے، غفور رحیم ہے، وہ رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ہماری ہر ضرورت سے پہلے وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ ہاں، اگر ہماری کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی تو دیکھیں کہ رکاوٹیں کیوں ہیں۔ رکاوٹیں صرف اور صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، ہمارے حجابات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کرتا، ہمارے جو حجاب ہیں، جو دھبے ہیں جو ہمارے دل پہ لگتے ہیں، وہی مصائب کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو کھینچتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، خود اللہ فرما رہے۔ تو میرے بزرگوں، جب بھی کوئی مسائل، مصائب، بیماریاں، پریشانیاں، آزاریاں ہمارے ساتھ ہونے لگیں، فوراً رجوع اللہ ہو جائیے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ ہماری لرغیشوں کا کفارہ ہوتا ہے تاکہ مومنین کے درجات بلند کیے جائیں۔ اور کب درجات بلند ہوتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آئے تو مزید عاجزی و انکساری کے ساتھ ہم رجوع اللہ ہوں، رونا دھونا اللہ سے، اللہ کے سامنے، معافی تلافی اللہ کے سامنے، طبیعت کے اندر نرمی کا پیدا ہونا، اپنی کوتاہیوں پہ نگاہ رکھنا، دوسروں کی خوبیوں پہ نگاہ رکھنا، اور ایسی عاجزی ہو کہ اگر اپنی کوتاہیاں نظر آ جائیں تو دوسرے سے معافی مانگنے میں بھی
ہمیں اور نہیں ہونا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل سے خوش ہو کے ہمارے حجابات دور کر دے اور درجات بلند ہوں اور ایک سکون کی کیفیت قلب کے اندر پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔